السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ہفتے سارے سوالات پوچھے گئے تھے، لیکن ایک سوال جو خواتین کے ذریعے اس ہفتے بہت زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ساڑی پہننے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ ساڑی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ تو مجھے لگا کہ اس مسئلے پر خواتین کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ ساڑی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو، ایک بات سمجھ لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسی ڈریس پہنیں جس سے آپ کی پوری باڈی کور ہو جائے۔ مان لیجئے آپ کسی پروگرام میں جا رہی ہیں یا شادی میں جا رہی ہیں یا کوئی فنکشن میں جا رہی ہیں، تو آپ کی پوری باڈی اچھے سے کور ہو جانا چاہیے۔ آپ کوئی بھی ڈریس پہن رہی ہیں تو وہ آپ کے سر کو چھپانے والا آپ کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی پوری باڈی کور ہو جائے۔ اب ساڑی اگر آپ دیکھو گی تو ساڑی کے پہننے کا جو اسٹائل ہوتا ہے تو اس میں 90% مان لو آپ 90-95% ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ جو آپ کا پورا سترک ہے یہ چھپنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پیٹ اس میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ چلو آپ بہت اچھے سے کور کر لو، تب بھی کہیں نہ کہیں ستر کی یعنی جو جتنا حکم باڈی کو چھپانے کا اسلام نے دیا ہے تو ستر چھپ نہیں پاتا ہے، پیٹ دکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے بھی کافی بڑا اس کا وہ ہوتا ہے، تو مطلب ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ساڑی پہن رہی ہیں تو ایک تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ستر نہیں چھپے گا، بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، اس لیے آپ ساڑی کو اوائڈ کیجئے۔ کسی کو اگر پہننا ہی ہے تو آپ کا ستر مکمل طور پر چھپا ہونا چاہیے۔ تو دیکھو، میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ایسا ڈریس جس میں 1% بھی اگر چانس ہو رہا ہے کہ ہماری باڈی دکھ سکتی ہے، جیسے کہ پیٹ دکھتا ہے، پیچھے کی پیٹھ بھی دکھتی ہے، تو ساڑی کو نہ پہنیں۔ اور ساڑی اگر آپ کو مان لو پہننا ہی ہے، جیسے کہیں کا کلچر ہوتا ہے، کسی علاقے میں پہننا ایک مجبوری ہو جاتی ہے، تو ساڑی کو اس طرح سے پہنیں کہ آپ کا پورا ستر چھپا ہونا چاہیے۔ ستر کو کتنا ہے؟ دونوں ہتھیلی، دونوں پیر اور دونوں چہرے کے علاوہ پوری باڈی آپ کا کور ہو جائے، اس طرح سے آپ کو ساڑی پہننی ہے۔ تو کوئی بھی ڈریس صرف ساڑی نہیں ہے، کوئی بھی ڈریس جو آپ پہن رہی ہیں آپ کا ستر مکمل کور ہو جانا چاہیے۔ اچھا، کچھ ڈریس ایسی ہوتی ہیں جس میں ستر تو کور ہو رہا ہے لیکن وہ ٹائٹ یا باریک اتنی ہوتی ہیں کہ باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ سینہ اور بیک سائیڈ ہے، یا اتنا باریک لباس ہم نے پہنا کہ باڈی نظر آ رہی ہے، جیسے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پیٹھ نظر آ رہی ہے، یا انڈر گارمنٹس جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں وہ ہمیں ہمارا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کی بھی ڈریس نہیں پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایسا لباس پہنتی ہیں کہ وہ لباس پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہیں، بغیر لباس کے نظر آتی ہیں، بغیر لباس کے کیسے؟ یعنی وہ اتنا باریک لباس ہوتا ہے یا پھر وہ اتنا تنگ لباس ہوتا ہے جس سے آپ کی باڈی کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ڈریس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس سے آپ کا ستر نہیں چھپ رہا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور جس سے آپ کا ستر تو چھپا ہوا ہے لیکن باریک لباس آپ نے پہنا ہوا ہے یا اتنا تنگ پہنا ہوا ہے
کہ آپ کا باڈی شیپ ظاہر ہو رہا ہے، تو اس طرح کا لباس بھی پہننا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے آپ جو ساڑی پہن رہی ہو وہ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ کوئی بھی ڈریس آپ دیکھ لیجئے تو ڈریس میں شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ خاص یہی ڈریس اسلامی ہے۔ آپ کا پورا سطر کور ہونا چاہیے، جیسے کہ لہنگا ہوتا ہے یا اس طرح کے اور بھی ڈریسز ہوتے ہیں جو پوری باڈی کو کور کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ڈریس میرے منہ سے نکل جائے، کیونکہ اتنا زیادہ میں جانتا نہیں ہوں ڈریسز کے بارے میں۔ کوئی ایسی ڈریس میں بول دوں کہ جس میں تھوڑا بہت بے پردگی ہوتی ہے، سطر نہیں چھپتا ہے پورا، تو اس کو بھی اوائڈ کیجئے۔ آپ کل ملا کے یہ ہے کہ ایسا ڈریس پہنیں جس سے آپ کی باڈی شو نہ ہو بالکل۔ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، اس کو ایسی ڈریس پہن کر گزارو۔ جتنا اسلامی لباس میں اٹریکشن ہے، جتنا اسلامی سجاوٹ میں اٹریکشن ہے، جتنا آپ اپنے آپ کو اسلامک چیزوں کے ذریعے ڈیکوریٹ کرو گی، جتنا سجوگی سبروگی، اس میں الگ ہی مزہ ہے۔ اس لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا ساڑی کو اوائڈ کیجئے اور آپ کی باڈی کو جو لباس پورا ڈھک لیتے ہیں وہ ڈریسز آپ پہننے کی کوشش کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔